شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مرید گیا جو بال بناتا تھا اور کہا حضور میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، صرف ایک بار کہا۔ مرشد نے نہ ہاں کہا نہ کہا، چپ ہو گئے۔ جانتے ہو پھر یہ خاموشی کا تالا 14 سال زبان پہ لگائے رکھا۔ کتنے سال؟ زور سے کتنے سال؟ 14 سال تک مرید نے مرشد سے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے۔ ایک دن جب گھر میں آئے پیر کی بات چھیڑ دی، 14 سال کے بعد پیر کی بات چھیڑی، بیوی نے کہا زبان بند کر لو، دوبارہ پیر کا نام لیا تو سر پھوڑ دیا جائے گا، کس پیر کی بات کرتے ہو؟ 14 سال ہو گئے بیٹا نہیں ملا ہے، اس پیر کے تذکرے کیا کرنا جو بیٹے کو تلاش کر کے نہ دے سکے۔ ایک تانا بیوی نے دیا، یہ چوٹ جا کے سیدھی دل پہ لگی ہے، جو تالا 14 سال سے زبان پہ لگا تھا آج اس تالے میں جنبش آ گئی ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ہائے مرشد ادب اجازت نہیں دیتا، بے قراری رکنے نہیں دیتی ہے، اگر نہ کہوں تو بیوی کا دشمن ہو اور اگر کہہ دوں تو تیرا بے ادب ہو جاؤں گا۔ بارگاہ میں آئے ہیں، صبح شاہ سلیمان توسوی نے کہا کہ بلاؤ ذرا میرے خادم کو، میرے بال مونڈ دے آ کر کے۔ جب بلایا گیا آپ نے بال مونڈنا شروع کیا، اب جو اندر بے قراری تھی زبان پہ لگے تالے، 14 سال کی خاموشی ہے، اب تک دوبارہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا پلٹ کر کے نہیں آیا ہے۔ اچانک وہ بے قراری آنسوؤں کے ذریعے آنکھوں سے روا ہوئی، مرشد کے سر پہ پہلا آنسو ٹپکا، پیر نے گردن اٹھا کے کہا بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ اب دونوں تو سہی، صبر کے بندر ٹوٹ جاتے ہیں، ضبط کے تالے ٹوٹ گئے۔ کہا سرکار 14 سال پہلے کہا تھا بیٹا غائب ہو گیا ہے، آقا آج بھی نہ کہتا، آج آنسو نہ نکلتے، اگر بیوی نے تانا نہ دیا ہوتا حضور 14 سال ہو گئے ہیں ابھی بیٹا نہیں آیا ہے۔ پھر مرشد نے زبان پہ تالا لگایا، مرشد خاموش بیٹھے ہیں، بال جب منڈ جاتے ہیں کہا جلدی کر بیٹا آ گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر پہ بیٹا پہلے آتا ہے یا باپ پہلے آتا ہے۔ اتنا سنا 14 سال کی بے قراری ہے، توڑ لگی ہے، گھر پہنچے ہیں، لوگوں کا ہجوم لگا ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون اجنبی ہے، کوئی کہتا ہے جوان آ گیا ہے، اس کا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہے، بچہ کسی کو نہیں پہچان رہا ہے۔ جیسی باپ نے گھر میں قدم رکھا لہو کو لہو پہچانتا ہے، خون کو خون کی پہچان ہوتی ہے، جیسی باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے ایک چیخ نکلی باپ کی، ہائے بیٹے کہاں گیا تھا؟ بیٹا بھی اٹھ کے باپ سے بغل گیر ہو گیا، دونوں تڑپ کے ملے گئے۔ باپ نے کہا تھا بیٹے اتنے دن کہاں رہا؟ اس نے کہا ابا جی جو مجھے لے کر کے گیا تھا اس نے غلام بنا لیا تھا۔ کہا آیا کیوں نہیں تھا؟ کہا ابا مجھے گھر کا نہیں پتا تھا، یادداشت مضبوط نہیں تھی۔ کہا کیسے آیا ہے؟ کہا باہ آتا تو اب بھی نہیں، کسی بزرگ نے کلائی پکڑی ہے اللہ کے دروازے پہ چھوڑ گیا ہے۔ کہا پہچان لوگے؟ کہا ہاں پہچان لوں گا۔ کہا کوئی نشانی ہے؟ کہا ابا جی جو بزرگ آئے تھے ان کے آدھے سر پہ بال تھے آدھے پہ نہیں تھے، پہچان گئے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس کی میں خدمت کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور فاتح بالگرام۔ بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو مرشد کی مرضی میں خود ڈھل جایا کرتا ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو خود مرشد کی مرضی میں ڈھل جایا کرتا ہے۔ ہماری ارادت تو اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک تعویذ سے شفا نہ ہو یا فائدہ نہ ہو تو ہم خانقاہیں بدل دیتے ہیں، اگر ایک دعا سے کام نہ چلے تو ہم پیر بدل دیتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا خدا را یاد رکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلام آقاؤں کو آزماتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آقا غلاموں کو آزمایا کرتے ہیں، رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی نہ کوئی قیمت چکائی جاتی ہے۔ کسی نے حضرت بلال سے کہا تھا بلال اتنی مارے کھاتے ہو اور پھر بھی نبی نبی کے نعرے لگاتے ہو جبکہ ایک بار بھی وہ تمہیں پوچھنے نہیں آئے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت بلال سے کہا گیا بلال اتنی مارے کھاتے ہو اور اتنے ستم سہتے ہو، لیکن تعجب یہ ہے کہ جس کے لیے مار کھاتے ہو کبھی وہ خیریت پوچھنے نہیں آیا۔
تو بڑی بات حضرت بلال نے کہی تھی، فرمایا تھا لوگوں جب منڈی جاتے ہو برتن خریدتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو کچا ہے یا پکا ہے، جو پکا لگتا ہے اسے خرید کے لاتے ہو، کہا تم ہانڈی خریدو تو بجا کے دیکھتے ہو میرا یار تو بلال کو خرید رہا ہے، پھر بجا کے بھی دیکھے گا، توڑ کے بھی دیکھے گا، پھوڑ کے بھی دیکھے گا، اس کے بعد بلال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا قسمت سے اگر بلگرام شریف لے آئے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کون کیا بات کرتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے تم کو دیکھا گئے تب سے سب کو بھول گئے ہیں، جب سے تم کو پایا گئے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بیجا نہیں ہوگا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور فاتح بلگرام۔ اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں جو میرے سرکار نے مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے چند باتیں کہی تھیں، ان سے زیادہ مضبوط باتیں مسلک کے حوالے سے ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا جتنی مضبوط بات سرکار رئیس الاتقیاء نے کہی تھی۔ کا مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ رسول کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ بڑی بات میں نے حضرت کی گفتگو سنی تھی، حضرت نے فرمایا تھا کسی جلسے میں، مسلک اعلیٰ حضرت اتنا مختصر بھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی میراث بنا کے رکھ دی جائے۔ نہ کسی خاص لباس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نہ قیمتی گھڑی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نہ ریبن کے چشمے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عشق کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کبھی آئیے بلگرام شریف، اپنی ضرورتیں لوگ لے کے آتے ہیں اور میں نے نہیں دیکھا کہ جو آیا ہو خالی گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا بھی۔ چند دن پہلے کی بات تھی، شاید وہ بندہ اس محفل میں ہو، میٹھے کا ڈبہ لے کر کے آیا، ہم لوگ بیٹھے تھے 4-5 دن پہلے، اس نے کہا کہ جانتے ہو یہ میٹھا کس چیز کا ہے؟ ہم نے کہا آپ بتاؤ نا۔ کہا پچھلے سال سرکار قلندر ماہرہ سرکار نجیب میاں صاحب قبلہ نے کہا تھا جس پہ بیٹا نہ ہو ان کے قدم پکڑ لے، اللہ بیٹا عطا نہ کرے تو میرا دامن پکڑ لے۔ کہا کہ اسی عرس میں، پچھلے عرس میں بھی سال پورا نہیں ہوا ہے، کہا پچھلے عرس میں میں نے دامن تھاما اور ضد کر لی کہ بیٹا چاہیے، کہا بیٹا بھی ملا ساتھ میں نام بھی ملا تھا، کہا یہ جو میٹھا بٹ رہا ہے انہی کے در کی خیرات بانٹی جا رہی ہے نا، تو ان کی چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے۔ بس میں ایک بات کہوں کہ اگر آپ کی کبھی نہ سنی جائے تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں کبھی شور نہ کریں، کبھی آوازیں نہ لگائیں۔ تاریخ میں بہت بڑا نام شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت مضبوط بزرگ ہیں، صاحب تصرف ولی شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا ایک خادم تھا جو آپ کے بال کاٹا کرتا تھا، بال کاٹا۔ سنیں پیر کا ادب کیا ہوتا ہے، ہر کسی کو خیرات نہیں ملتی ہے، بلگرام شریف نہیں لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں، تو کیا مطلب وہاں سے دیا نہیں جاتا؟ سنیں فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ، جتنے ادب سے آؤ گے اتنا زیادہ لے کر کے جاؤ گے۔ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک خادم تھا جو آپ کے بال کاٹا کرتا تھا، بال کاٹا کرتا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا تقریباً 3 یا 4 برس کا، وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ جائیے مرشد سے کہیے اپنی کہ ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ بیٹا لوٹ آئے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے پہلے تمام ہی زائرین اکرام کو عرص واسطی کی تہہ دل سے مبارکبادیاں۔ مولا کریم ہم سب کا آنا اس بارگاہ میں باعث جنت بنائے۔ معزز حاضرین اکرام، وقت کی قلت ہے اور بہت کم وقت میں نہیں بلکہ مجھے یہ جو وقت ملا ہے بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے اس وقت میں اپنی اوقات برباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سفر کا آغاز یہاں سے کروں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔
تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ معزز حاضرین اکرام، آپ لگ بھگ ہر ضروری موضوع پہ گفتگو سن چکے ہیں۔ ابھی بڑی اچھی گفتگو مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہو گئی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں کہ رات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ رات ایک بات کہی گئی تھی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل بھی سنبھال کے آیا کرو اور زبان بھی سنبھال کے آیا کرو۔ اور ابھی مفتی صاحب قبلہ نے مرشد کے بارگاہ کے حوالے سے بات کہی۔ بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مرید وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی مرشد پہ ڈالتا ہے۔ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بس آخری بات، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے حضور بیٹا لا نہیں تھا تو 14 سال پہلے کیوں نہیں لا دیا تھا، اب لے کے آئے ہو؟ مسکرا کے فرمایا میں تو تجھے مرید مانتا ہوں، یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ تو مجھے کتنا پیر مانتا ہے، تو مجھے کتنا مانتا ہے۔ تو اگر کبھی نہ ملے تو دل تھوڑا نہ کرو، برتن بجا کے دیکھے جاتے ہیں، ایسے ہی قیمت نہیں لگائی جاتی ہے۔ اور اگر دل ٹوٹے ان کے نام پہ تو پھر اپنا وہی وظیفہ، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔